اختیار رکھتے ہوئے کیا کیا اذیتیں نہیں سہی، ایسی اذیتیں کہ انسان کو یقین نہ آئے۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی حبشہ ہجرت کر رہی تھی۔ جناب خدیجہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد بھی جب معاملات بہتر نہ ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے شہر یعنی طائف کا انتخاب کیا۔ اپنے صحابی حضرت زید بن حارث کو ساتھ لیا اور طائف پہنچے۔ حفیظ جلندری صاحب فرماتے ہیں، وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے غائب، وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے غائب، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام طائف میں طائف کے رئیسوں کو، دکھائی جن سے روحانی کمیوں کو، خسیسوں کو نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رعونت سے، سرکردہ تھا ان میں بول اٹھا حقارت سے، کیا بولا، اگر اللہ تم ایسوں کو نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، ان کا انداز تو دیکھیے، کہا واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیغمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی۔ رافت کی ادائے تن سے ایک تیسرا بولا، نہایت پاپن سے صاف نے گویا دبن کھولا، کہتا ہے اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، تو اے تم سے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری، اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے۔ یہ تانائے صوفیانہ سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا، اٹھا اور الٹے اطمینان و آزادی سے فرمایا، یہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو، یہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو۔ میں یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنا دیتا ہوں، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو جانے دو، میں شہر والوں کو یہ بات سنا دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ لوگ چپ نہیں ہوئے۔ ہم نے ویسے تو بہت سنا ہے نا کہ طائف میں پتھر برسائے گئے، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح کیا منظر ہوگا۔ یہ بات سن کر بھی وہ لوگ چپ نہیں ہوئے۔ شریروں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے، اور اتنے پتھر برسائے کہ نالین پاک خون سے بھر گئی، کہ نالین پاک خون سے بھر گئی۔ یعنی پتھروں کی بارش کس پر؟ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ارے وہ محمد جو صاحب تاج و معراج ہیں، جو براق والے ہیں، جن کے وسیلے سے بلا قحط رنج و مل دور ہوتے ہیں، جو لوح و قلم کے سردار ہیں۔ ارے وہ محمد جو براق والے ہیں، اے وہ محمد جو عرب و عجم کے سردار ہیں، یہ محمد مصطفیٰ جو رسولوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، دنیا جہاں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور اس حد تک زخمی ہو گئے کہ نالین پاک خون سے بھر گئی۔ وہ ابر لطف کے سائے کو مرشد ترستے تھے، وہ ابر لطف کے سائے کو مرشد ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ حضور اس جان سے چور ہو کر جب بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے، بازو تھام کر پھر اٹھاتے تھے، اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے، رائے کہروں کا ہار کا صبر آزماتے تھے۔ غرض یہ بانیان شر نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگے باری کی، مگر یہ سب آپ نے ان کے ظلم سن لیے۔ اب ان کا جواب سنیے۔
دے. الہی فضل کر سارے طائف کے مکینوں پر, الہی فضل کر سارے طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر. شکریہ.